یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 22 تا 26 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا؟ پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب مگر یہی کہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ دیکھو تو کیسا جھوٹ بولے اپنے اوپر، اور کھو گئی ان سے وہ باتیں جو بنایا کرتے تھے، اور بعضے ان میں کان لگائے رہتے ہیں آپ کی طرف، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ اس کو نہ سمجھیں، اور رکھ دیا ان کے کانوں میں بوجھ، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیاں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے ان پر، یہاں تک کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس آپ سے جھگڑنے کو تو کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں، اور یہ لوگ روکتے ہیں اس سے اور بھاگتے ہیں اس سے، اور یہ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، اور اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی دو آیات میں اللہ رب العزت نے اس امتحان کا اور اس حالت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب قیامت کے دن سب جمع ہوں گے اللہ کے حضور میں، اور وہ جمع ہونے کی جگہ میدان محشر کہلاتا ہے۔ جب یہ سب یعنی مشرکین اور کفار اللہ رب العزت انہیں جمع کرے گا تو ان کے ساتھ ان کے معبودان باطلہ کو بھی جمع فرمائے گا۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم ان سے اس موقع پر یہ سوال کریں گے کہ جن معبودان باطلہ کو، بتوں کو ہمارے ساتھ تم شریک اور سہیم ٹھہرایا کرتے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ اور تم ان سے اپنی حاجت روائی کے لیے بھی رجوع کیا کرتے تھے، آج وہ کچھ تمہاری حاجت روائی کر سکیں گے؟ اور وہ کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ، وہ تمہاری حاجت روائی کریں۔ اور آج کے حالات جن کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، یعنی اللہ کے عذابات کا اور جہنم میں داخلے کا، تو اس میں تمہاری وہ کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ان سے یہ قیامت کے دن میدان حشر میں سوال فرمائیں گے۔ آیت کے اندر یہ چیز مذکور ہے۔ پھر فرمایا ثم لم تکن، ثم کا لفظ اختیار کر کے یہ فرمایا گیا کہ میدان حشر میں تو سب جمع ہو جائیں گے، لیکن یہ سوال اور جواب فوراً ہی نہیں شروع ہوگا، بلکہ اس میں دیر اور تراخی ہوگی۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت ان سے عرصہ دراز تک کلام نہیں فرمائیں گے، اور یہ لوگ حیرت اور تذبذب کے عالم میں میدان حشر میں کھڑے رہیں گے، اور مدت کے بعد ان سے حساب لیا جائے گا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ دراز مدت تک ان سے کوئی سوال جواب اور حساب کتاب نہ ہوگا، یہاں تک کہ یہ لوگ یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ ہمارا حساب جلد سے جلد ہو جائے، نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو، اس تردد اور تذبذب کی تکلیف سے تو ہم بچ جائیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کتنا وقت یہ لوگ اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ بعض احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عرصہ 50,000 سال کا ہوگا، اور بعض کے نزدیک 1,000 سال کا ہوگا۔ بہرحال طویل مدت ہوگی، اور یہ بھی دراصل ان کی مشقت کو بڑھانا ہوگا، اور ان کے سامنے ہی دوسروں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو ان کے دل میں حسرت اور افسوس اور تمنائیں جاگ جائیں گی کہ کاش ہم دنیا کے اندر ایسے اعمال نہ کرتے۔ تو جب اللہ رب العزت ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور پھر ان سے سوال یہ ہوگا کہ وہ معبودان باطلہ کہاں ہیں، تو یہ جواب میں دیکھ لیں گے کہ آج ہم کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ وہ ایمان والے جو بغیر شرک کے تھے، اعمال صالحہ والے، ان کی بخشش ہو رہی ہے، ان کی مغفرت ہو رہی ہے، اور وہ جنت کے اندر جا رہے ہیں، اور یہ مشاہدہ ہو رہا ہے کہ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا، باقی جس گناہ کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ تو جب یہ لوگ ان سے سوال بھی معبودان باطلہ کا، اور جن کو یہ شریک اور سہیم ٹھہرایا کرتے تھے، اس چیز کا سوال ہوگا، اور یہ دیکھ لیں گے کہ آج مشرک بچنے والا نہیں ہے، تو وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دیں گے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو یہ کیسا جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ جھوٹ اور افطرا باندھا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ قرآن مجید اور آپ کا کلام سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ فرمایا مشرکین اور منافقین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو سننا یا قرآن مجید کا سننا، یہ ظاہری سننا ہوتا تھا، اور چونکہ حق کے قبول کرنے کے ارادے سے نہیں سنا جاتا تھا، اس لیے وہ ان کے لیے نفع کا باعث نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ لوگ از راہ تمسخر، از راہ ایذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ حق کے قبول کرنے کے ارادے سے نہیں سن رہے ہیں، اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے،
اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا۔ یہ تو بات ہو گئی دلوں کی اور کانوں کی۔ اب فرمایا رہ گئی آنکھیں، اور آنکھوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیوں کو اور مزید نشانیاں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے یعنی معجزات، ان کو دیکھ بھی لیں تب بھی یہ لوگ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کفر اور عناد اور بغض ان کے دلوں کے اندر اتنا زیادہ ہے کہ یہ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں کہ سنتے ہیں قبول نہیں کرتے، دیکھتے ہیں قبول نہیں کرتے، پھر یہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کفر اور عناد کی شدت کی بنا پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں کہ آپ جس پیغام کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، جس قرآن کو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اسے اگلوں کی کہانیاں سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ وہ کہیں گے کہ ہم قرآن کی تکذیب کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ تکذیب کرنا تکذیب کی انتہا ہے، کہ ایک ہے کہ اس کی تکذیب کر دی گئی، ایک یہ ہے کہ تکذیب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھگڑا کرنا اور پھر واضح طور پر یہ کہہ دینا کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور اس میں جو کچھ ہے اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اوروں کو بھی روکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق قبول کرنے سے، اور خود بھی اس سے بھاگتے ہیں، اور یہ عمل ان کا کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا بلکہ انہیں خود ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اور اس ہلاکت میں پڑنے کا شعور بھی انہیں نہیں ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے دوسروں کو روکا کرتے تھے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور قرآن کے پیغام کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال دونوں امکانات ہیں کہ خود بھی اس سے رکتے ہیں اور اوروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، اور یہ ہلاکت اور بربادی ان کی اپنے لیے ہے، اس کا شعور بھی انہیں نہیں ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین اپنے شرک سے انکار کیوں کر دیں گے؟ جیسا کہ ترجمہ اور تفسیر میں بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ لوگ میدان حشر میں کھڑے ہو کر مشرکین اللہ کے سامنے اپنے شرک سے انکار کر دیں گے، اور شرک سے انکار بھی قسم کھا کر دیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ اس شد و مد کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے قسم کھا کر یہ کہنا کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ مفسرین نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں یہ بوکھلاہٹ کا اور ہیبت کا موقع ہوگا، اس لیے اس وقت ان کے منہ میں جو کچھ آئے گا وہ اس کو بول دیں گے، اور پھر جب دیکھیں گے کہ مشرکین کی معافی نہیں ہو رہی ہے اور ہم شرک کرتے تھے، تو پھر وہ لوگ اپنے آپ کو شرک سے بری کرنے کے لیے قسم کھا لیں گے۔ اور ان کو یہ جرت وہاں کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں آزادی دی جائے گی کہ آج کے دن جو چاہیں اپنے حق میں بول سکتے ہیں، اور جو کچھ اپنے بچاؤ کے لیے کر سکتے ہیں ان کو اس کا اختیار دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ انہیں جو اختیار دیا جائے گا، اہل محشر کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر بھی جھوٹے تھے اور آج بھی اللہ کی قسم کھا کر بھی جھوٹ ہی بول رہے ہیں، جھوٹ ان کی گھٹی میں، ان کی سرشت میں جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں فرمایا وَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہوتا ہے، جس طرح یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے دنیا کے اندر جھوٹی قسمیں کھا جایا کرتے تھے، اسی طرح اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے، لیکن ان کا یہ انکار اور جھوٹ کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے
اور ان کے ہاتھ اور پاؤں جو کچھ یہ کرتے تھے اس کی گواہی دیں گے، تب ان کے سامنے اس سے بچنے کا کوئی صورت باقی نہیں رہ جائے گی سوا اس کے کہ اللہ ان پر فضل فرمائے، اور شرک کی صورت میں اللہ کی رحمت اور فضل ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔